رسومات یا وہ چیزیں کہ جو ان کی عبادت شمار ہوتی ہیں یا اس دین کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، یا کہیں اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ گویا کہ ہم ان کے موجودہ صورت میں دین کی تائید کر رہے ہیں، اس میں تو شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ نہیں، اس میں جو امتیازی بات ہے جس سے یہ فرق معلوم ہو کہ کس حد تک شرکت ہو سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ بات کہ قرآن حدیث میں وہ کون سی بات ہے، وہ کیا نص ہے جس سے ہم یہ فرق کریں گے کہ بھئی اب ہم مشرکین کے یا وہ قومیں جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے؟ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تعلق ہے پیغام کا، دعوت کا۔ دعوت کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، اسلام اس میں پابندی نہیں لگاتا، لیکن ان کی رسومات میں شرکت کے لیے وہ بھی ایسی رسوم کہ جو ان کے دین کی تائید کا باعث بنے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اخلاقیات کی میں نے پہلے بات عرض کی، نصارہ نجران جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکالمہ کرنے کے لیے، تو آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، آپ نے ان کو ان کے عقیدے کے مطابق مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی، انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اپنی نماز پڑھی اور پھر ان کی مہمانداری پوری کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، اگر کافر بھی مہمان ہے تو اس کی بھی عزت تکریم کرو، اور پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے اکرم کریم قوم، کوئی بھی کسی قوم کا خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی سردار آپ کے پاس آ جائے تو اس کی عزت تکریم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک پہلو ہے اخلاقیات کا، ایک ہے ان کے نظریات و عقائد کی تائید و تصدیق کا۔ ایسے شعار کا اپنانا، ایسی علامات کا اپنانا جو کسی مذہب باطل کی پہچان بن چکی ہیں، وہ حرام ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی عبادت ہے ان کی، یا کوئی ایسا عمل ہے جو سے شرک ظاہر ہوتا ہے، یا کوئی اخلاقی قباحت ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے ہر حال میں۔ یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی مذہبی شناخت ہے، جیسے سلیب ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے جو خاص ان کے مذہب کی سمبل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس سے بھی گریز لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر کرسمس ہی کا تہوار ہے، وہ ان کی، اب دیکھیں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے وہ ایک جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بلکہ ہم ان سے زیادہ ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ میرے بعد آخری نبی آئے گا، آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ ہم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ کرسمس ایک خوشی کا تہوار ہے، اس کے بھی ان کے دو پہلو ہیں، ایک عبادت کا پہلو ہے، ان کی عبادت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ خوشی منا رہے ہیں، ایک ہم آہنگی کے لیے، ایک رواداری کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے اگر ہم ان کو مبارکباد کہہ دیتے ہیں یا ان کے کسی فنکشن میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس میں قطعاً قباحت نہیں ہے، یہ ان کی تائید و تصدیق نہیں کر رہے کہ تمہارا دین حق ہے، دین باطل نہیں ہے۔ ایک سماجی رابطہ ہے جو قوم کے مختلف گروہوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں اس وقت ٹیلی فون لائن پر لوں گا بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان ملک صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم منیر صاحب، آپ کا کیا حال ہے حضور؟ فائن، تھینک یو۔ اچھا جناب، آپ کو ہم نے آج زحمت دی ٹیلی فون پر، آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جو مختلف مذہب کے ماننے والے اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو کس حد تک ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہونا چاہیے اور اس میں اصول کار فرما کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شمولیت سے ہم آہنگی بڑھتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شمولیت کرتے ہیں تو اس میں یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ہم ان کے عقیدوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک سماجی بات ہے، معاشرتی بات ہے، ایک کو قبولیت کی بات ہے کہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تم ہو، کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، ان کے اپنے اپنے رسومات ہیں۔ صحیح، عبادتیں ہیں، رسومات ہیں۔ جی، عبادات ہیں، رسومات ہیں، ہم ان کو ان کی جگہ دے رہے ہیں، ان کو اسپیس دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جیسے کلچرلی یہاں پر میں تقریباً جب بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ملتا ہوں تو انہیں میں السلام علیکم کہتا ہوں، ٹھیک، اور اگر وہ، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ریٹرن میں مجھے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، حالانکہ وہ میری نہیں، کیونکہ کلچرلی تو ہم سارے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ تو یہ تو انگریزوں نے انٹروڈیوس کیا، تو یہ ان کے کلچر کی بات۔ صحیح۔
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں وہ حد فاصل کیا ہے جس میں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ چرچ کی سروس ہے یا مسلمانوں کی نماز ہے، یہ تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ایسا کیا جائے، لیکن یہ بات کہ آپ عید کی مبارکباد مسلمانوں کو دیں اور کرسمس کی مبارکباد مسیحی برادری کو دی جائے، اس حد تک تو ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ روا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک قوم کے طور پر ہماری ایک شناخت ہے پاکستانی قوم کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ اس پر کچھ مختصر کامنٹ فرما دیجئے۔ نہیں، دیکھیں جو عبادات ہیں، عبادات میں ہمارے چرچ میں کئی بار ہمارے مسلمان بھائی بہن آتے ہیں جی، اور پھر ایسی عبادات جہاں شادی ہے فار ایگزامپل، وہ تو ہماری چرچ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک، اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک، اور میں کئی جگہ جہاں قرآن شریف کا ختم کیا جاتا ہے کوئی لوگ اپنی شکر گزاری کے طور پر، تو میں شامل ہو جاتا ہوں وہاں پر، میں پڑھ نہیں سکتا لیکن میں خاموشی سے، یعنی آپ وہاں شریک ہو جائیں گے اپنے عقیدے کے مطابق؟ ہاں جی، میں شریک ہو جاؤں گا اس میں۔ دیکھیے میں نے کہا کہ ایسی شراکت سے ہرگز میں نے نہیں ہے کہ آپ نے وہ چیز اختیار کر لی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ ان سے ایگری کرتا ہوں، وہ ان کی بات ہے، لیکن میں ان کو سپیس دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے، اور میں اگر شامل ہوتا ہوں تو میں انہیں ایک میسج آف قبولیت کا دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آئی ریکگنائز یو ایز ہیومن بینگ، ایز اے ممبر آف دس کمیونٹی، اور اس سے ہم آنگی بڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں پاکستان میں ہم رہتے ہوئے بہت سارے مسیحی عید ملن پارٹیاں کرتے ہیں، میں اتنے عید کے کارڈ بھیجتا ہوں، کیونکہ وہ ایک قومی تہوار ہے، پاکستان کا ایک قومی تہوار۔ میں نے کرسمس کے کیک بھی بھیجے ان کو۔ ٹھیک، بشپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی گفتگو سے ہماری بحث کو آگے بڑھانے میں موقع ملے گا، آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی، بڑی نوازش۔ تھینک یو سر۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گا، یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔